إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. سورة المؤمنون ہے 18واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے، 57 سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطلق بالحق وهم لا یظلمون. اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہی ہیں، بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، پکا ایمان لانے والے ہیں. وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر مکمل یقین رکھنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے. لا یشرکون، شریک نہیں ٹھہراتے. والذین، اور وہ لوگ، یؤتون، وہ دیتے ہیں، یعنی کہ مال خرچ کرتے ہیں، ما آتوا وقلوبہم، اس حال میں مال خرچ کرتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں، قلوب جو ہیں، وجلۃ، ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، یعنی جلدی بھی کرتے ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطَلِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، حق کے ساتھ بولتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کل جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کی کچھ صفات بیان فرمائی تھی، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے نا ہمیں اللہ کی محبت میں ملا، حالانکہ وہ ان کے لیے ان کی بربادی کے اندر اضافہ کرتا ہے. آج جو آیات ہم نے پڑھی ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کی کوئی صفات بیان فرمائی ہے. یہ چار بڑی بڑی صفات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مومن بندوں کے اندر ہوتی ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے خوف رکھتے ہیں، ڈر کی وجہ سے خوف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہے نا، یہ ایسا ڈر نہیں ہے جو کسی ظالم بادشاہ سے ہوتا ہے، ظالم حکمران سے ہوتا ہے، یا کسی اور ظلم کرنے والے سے ہوتا ہے، یا جیسے وہ شیر سے ہوتا ہے یا سانپ سے ہوتا ہے، وہ والا ڈر نہیں ہے. اس ڈر کے اندر بڑی محبت شامل ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبت بھی کرتے ہیں اور ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی رکھتے ہیں. اور جیسے وہ آتا ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلیفہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے آج آواز آ جائے نا
کہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو میں نے بخش دیا، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا کہ کہیں وہ جانے والا میں نہ ہوں۔ اور اسی طرح اگر آج آواز آ جائے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا، صرف ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی کہ وہ میں ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی امید بھی آخری درجے کی اور خوف بھی آخری درجے کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی ہونا چاہیے سب سے زیادہ، خوف بھی، امید بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور محبت بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ تو آگے کیا دوسری خوبی کیا ہے؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی آیات جو ہیں، آیات سے ایک تو مراد وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم کی آیات۔ ایک آیات سے مراد وہ ہوتے ہیں جو نبیوں کو معجزات عطا ہوتے ہیں، وہ بھی آیات گنے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بھی آیات ہوتی ہیں جو کہ کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلق فرمائی ہے، جیسا کہ سورج چاند ستارے جو ہیں ان کا نکلنا اور دن اور رات کا آنا جانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے، اور نبیوں کے معجزات بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور سب سے جو ضروری اور بڑی چیز وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے آیات، یعنی مثلا کتابوں میں نازل فرمائی، اور جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ حتمی ترین کتاب جو موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، جس کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ قرآن کریم ہے۔ تو اس قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک مومنوں کی بہت بڑی اچھی خوبی ہے۔ اور جب ایمان لاتے ہیں نا، جب اللہ کی آیات پر ایمان لے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل فرمائی، جو احکام نازل فرمائے، جو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، وہ ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ۔ تو والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ایمان کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ شرک نہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے دوبارہ پھر بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں۔ یعنی شرک سے بچنا اتنا ضروری ہے، کیونکہ مومن ہو کر بھی بعض اوقات جو ہے وہ شیطان اس کو اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ شرک کر دیتا ہے۔ تو شرک سے بچنا نہایت ضروری، ہر قسم کے شرک سے، خواہ وہ مدد اور پکار کے لحاظ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارا نہ جائے، خواہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، خواہ وہ نظر و نیاز کی صورت میں ہو کہ کسی اور کے لیے کوئی نظر و نیاز نہ دی جائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نام کا دیا جائے۔ اور یہ بھی کہ سجدہ، رکوع اور سجود اور احکام کے اندر پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں بھی، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی اور کے قانون کو جو ہے نا نہ مانا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو متصادم ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہو۔ اگلی خوبی کیا ہے؟ والذین یؤتون، وہ ہے جو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس حال میں خرچ کرتے ہیں ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ ان کے دل جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ اس حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دل ڈرتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہماری صدقہ برباد نہ ہو جائے۔ اور یہاں آتاؤ سے مراد صرف صدقہ ہی نہیں ہے، ہر طرح کے نیک اعمال ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو، خواہ وہ جسم کے ساتھ کیا جائے، وہ مال کے ساتھ کیا جائے، وہ زبان کے ساتھ کیا جائے، مالی عبادت، زبانی عبادت اور بدنی عبادت، تینوں طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اس حال میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ برباد نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقلوبہم وجلۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوں اور جو یا زنا کرتے ہوں یا وہ چوری کرتے ہوں یا وہ ظلم کرتے ہوں اور پھر جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوں، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بعض سلف الصالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے تھے، یا اللہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں، جو رمضان کے اندر عبادت کی وہ قبول ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جیسے نہیں کہ آج کل جیسے وہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں مسجد میں رمضان میں، بعد میں جو ہے بھاگ جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ جو ہے وہ ایک نماز کو چھوڑ دینا بھی کفر ہے، شرک ہے۔ تو جب وہ کفر اور شرک کر لیا تو پچھلے سارے عمل برباد ہو گئے،
ٹھیک ہے نا، روزوں کے اندر رمضان کے اندر اتنی کی ہوئی عبادت، روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، جو سارا کچھ کیا وہ تو برباد ہو گیا پھر، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نحل کے اندر فرمایا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی اس عورت کی طرح جس نے ایک سوت کاتا اور سوت کاٹ کے بعد میں اس کو کینچی سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پہلے سوت کاتا اس نے، دھاگا اس نے بنایا بڑی محنت سے ساری رات، اور پھر جو ہے صبح اٹھ کے اس کو کاٹ دیا، کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے ساری محنت اپنی برباد کر دی، تو اسی طرح یہ بھی برباد۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور مومن بندے ہیں وہ قلوبہم واجلۃ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل برباد نہ ہو جائے، اس کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ انہم الی ربہم راجعون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے، یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کے بدلے جنت کے اندر جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں، یعنی کہ نیک کاموں کے اندر جلدی جلدی نیک کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ سوچنے نہیں پڑ جاتے کہ نیکی کا کام ہے یار کر لیں گے دیکھ لیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ جلدی جلدی کرتے ہیں۔ اور وہم لہا سابقون، اور اس کے اندر آگے بڑھتے ہیں، یعنی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام میں تھا نا کہ وہ اگر ایک بندہ جو ہے تھوڑا مال خرچ کرتا جہاد فنڈ میں یا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، تو دوسرا کہتا ہے میں اس سے بڑھ کر خرچ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج تو میں گھر کا آدھا مال لے آؤں اتنا سارا، تو میں تو آج بڑھ جاؤں گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو نیکیوں کے اندر وہ بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح وہ حدیث جو آتی ہے کہ صحابہ کرام آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب صحابہ کرام ہیں، جو امیر صحابہ کرام وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، وہ نمازیں روزے ہماری طرح کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم غریب بندے ہیں، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ تو ان کے اندر طلب تھی کہ ہم نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا، فرمایا تم جو ہے نا وہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے صدقے سے بھی بہتر لکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے یعنی کہ اس چیز کا سلوشن پوچھا کہ ہم نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس کی ہمت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ یعنی یہ جو صفتیں ہیں مومنوں کی، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ کسی سے ہو نہ پا سکتی ہوں یا بہت مشکل ہو، نہیں، آسان صفتیں ہیں، کوئی اس میں مشکل والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آسان کام ہے۔ بلکہ جو ہے وہ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سفر کے اندر ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم تیمم کر سکتے ہیں، ہم سفر کے اندر قصر نماز پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، آسانیاں دی ہوئی ہے اسلام نے بہت اچھی۔ لیکن اسی طرح سفر کے اندر ہے، لمبے سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں گنتی پوری کر لے، مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ یہ آسانیاں تو دی ہوئی ہے اسلام نے، لیکن جو ہے نا وہ اس سے روگردانی نہیں ہے کہ یہ بندہ بالکل ہی نماز چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، یعنی بالکل ہی جو ہے وہ روزے چھوڑ دے، تو یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تکلیف نہیں دیتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطَلِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ آپ کہیں گے کتاب تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، بولتی کیسے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بولتا انسان ہے، ٹھیک ہے نا، انسان بولتا ہے، یعنی انسان جو بولتا ہے وہ ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فرشتے لکھ رہے ہیں، جو ہمارے جو ہے وہ کرامن کاتبین بیٹھے وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ یا اس سے مراد اگر سمجھنے کے لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آج کل ویڈیو کیمرے کے اندر ساری ویڈیو، یعنی کہ جو بھی انسان کر رہا ہوتا ہے، جو بول رہا ہوتا ہے، وہ سارا کوئی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی ویڈیو ہی چلا دے، یہ دیکھو جی تم یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ تم نے کہا تھا، یہ بولا تھا، یہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے سارے اعمال، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر تو جو ہے وہ مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، بندہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی یا ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ظلم تو کرتے ہی نہیں نا، ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ تو ظالم تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کے اندر بہت اچھی نعمتیں ملنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو وہ لوگ نہیں ہیں جن کو یعنی کہ عذاب ملنے والا ہے آخرت میں، ٹھیک ہے نا، عذاب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ملنا نا کافروں کو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ظلم نہیں ہونا، وہ بھی ٹھیک ہے نا، وہ بھی انصاف ہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر، رحمت کی لپیٹ میں لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن بھی جو ہے وہ لوگ عذاب جھیل رہے ہوں گے اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوئی ہوں گی، اور جو ہے وہ آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت کے اندر نعمتیں بھی خوب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ مومنوں والی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے اور اپنی نعمتوں والی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔